خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ میں ایک دکھی دل کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر پڑی ہے کہ راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے ایک چاکلیٹ چوری کر کے کھا لی ہے، حالانکہ وہ بچی کہتی رہی ہے کہ میں نے چاکلیٹ چوری نہیں کی۔ یہ پاکستان میں ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کئی واقعات سارے میڈیا میں نہیں آتے۔ اس سے پہلے اسی شہر راولپنڈی میں ایک جج نے اپنی گھریلو ملازمہ پہ شدید تشدد کیا تھا، آپ نے وہ خبریں بھی پڑھی ہوں گی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ انسان ہیں یا درندے ہیں یا کیا ہیں؟ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کم سن جو بچے ہیں ان کو گھریلو ملازمہ کے طور پہ رکھنا، ان سے کام لینا، یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو دنیا میں کہیں اگر توہین رسالت ہوتی ہے، توہین قرآن ہوتا ہے، تو اس پہ ان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن وہ قرآن حکیم کی وہ تعلیمات اور رسول اکرم کی وہ تعلیمات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا کہ اپنے ملازمین کو متحد لوگوں سے، خواتین سے اچھا سلوک کرنا، جو تم خود کھاؤ اپنے ملازم کو کھلاؤ، اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ۔ تو توہین رسالت اور توہین قرآن کیا ہوتی ہے؟ احکامات کو دانستہ طور پہ جھٹلانا، جو تکذیب دین میں بھی آتا ہے کہ دین کو جھٹلا دینا، ان احکامات کو پسے پشت ڈال دینا، اس کے خلاف عمل کرنا۔ اور پھر وہ حلقے جو مغرب پہ دن رات تنقید کرتے ہیں، یہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ یہاں جو صفائی کرنے والا ملازم ہے اور جو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں۔ اور اگر وہ جو ملازم ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ سب سے چھوٹے درجے کا ملازم کہہ لیں کام کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے نہیں، اگر وہ آگے کھڑا ہے تو وہ جو پورے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرے گا۔ کبھی اس قسم کا واقعہ یہاں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اس طرح کے اتنے واقعات آتے ہیں کہ اب اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی۔ کتنے ٹی وی چینلز ہیں جس پہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے، کتنے ویلاگرز ہیں جس نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہے۔ اور وہاں پہ جو گھریلو ملازمین ہوں یا کسی لیول پہ بھی کوئی ملازم ہو، اس کو ذاتی غلام سمجھا جاتا ہے۔ ایون جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، وہ اپنی سروسز دے کے اپنی تنخواہ لیتے ہیں، انہوں نے ایک کام کرنا ہے، لیکن وہ جو ان کا باس ہوتا ہے وہ ان کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل چھٹی 5 بجے ہونی ہے تو صاحب جو ہے وہ 5 بجے کے بعد بھی بیٹھا ہے، تو ملازمین کی جرت نہیں ہوتی وہ جائیں، حالانکہ انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا، وہ جائیں۔ اور اگر کسی جگہ بھی چلے جائیں تو وہ جو ان کے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں ان کے ارد گرد اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے غلام ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان سے باہر بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم کیا انسان ہیں؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے ماتحت لوگوں سے اور ملازمین سے، خواتین سے اچھا سلوک کرو، ان کو انسان سمجھو؟ بہت ہی مجھے افسوس ہوا یہ خبر پڑھ کے، دل بہت جلا، اور اس لیے کہ یہ پے در پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ اس 13 سال کی ایک چھوٹی بچی، اگر اس نے ایک چاکلیٹ کھا بھی لی ہے، یہ حکم ہے ہمارے دین کا کہ جو تم خود کھاؤ اپنے ملازمین کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ مثالیں تو ہم دیتے ہیں کہ جب حضرت عمر یروشلم فتح کرنے گئے تو ان کا ملازم جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا تھا اور وہ خود چل رہے تھے۔ عملی زندگی میں کیوں نہیں دیتے؟ عملی زندگی میں کچھ جس لیول پہ بھی ہم ہوں، اپنے ملازموں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے بہت سے ملازم، خصوصاً جو ڈرائیورز ہیں، جب ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا ان کو کہیں لے کے جاتے ہیں، فیملیز جو ہیں وہ خوب اپنی جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں، لیکن وہ ملازمین کا خیال ہی کوئی نہیں کرتا، انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کہاں پہ ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی تعلیمات سے اگر آپ نہیں سیکھتے تو ویسٹ سے سیکھیں۔ اس نے اس چیز کو جو ہے وہ شرف انسانیت کو عملی صورت میں جو ہے وہ سامنے لایا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری یہ باتیں ناگوار گزریں، سخت گزریں، ان کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں۔
ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس پہ ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، معاشرے کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، جو ہم جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے جو ملنے والے لوگ ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ رد عمل کیا ہونا چاہیے، میڈیا کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارے ٹی وی چینلز کو کیا بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو جو ہے وہ اگر سنجیدگی سے لیں گے تو اس قسم کے واقعات آئندہ رک سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار ہے۔